کتنے لوگ تیار ہیں؟ ڈی جے کا استعمال نہیں کریں گے، شادی میں جہیز کا لین دین نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے یہ ارادہ کیا ہے اور آج ہاتھ اٹھایا ہے تو یقین جانیے کہ آپ کے لیے جنت کا پروانہ تیار ہو چکا ہوگا۔ بلا تاخیر اس شعر کے ساتھ حضرت والا کو دعوت اسٹیج دے رہا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، مگر جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، مگر جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں۔ ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، ایسے اسلاف سے ملتا ہے ہمارا شجرہ، جن کی جوتیوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں۔ اور میں بڑے ادب احترام کے ساتھ دعوت اسٹیج دے رہا ہوں نامور عالم دین حضرت مولانا ضیاء الامین چترویدی دامت برکاتہم العالیہ کو کہ اسٹیج پر آئے اور اپنے قیمتی مواعظ حسنہ سے ہم سامعین کو مستفیض فرمائے۔ اسٹیج پر حضرت مولانا تشریف لائے۔ بار بار بیٹھنے کی توفیق دیتا رہے۔ ابھی آپ کے سامنے قرآن پاک کی سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 کے ٹکڑے کی تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اللہ سے ڈرنے والے وہی لوگ ہیں جو علم والے ہیں، یعنی جن کے پاس علم ہوگا وہ اللہ کو جانیں گے، اللہ کی شان سے واقف ہوں گے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کا اندازہ ہوگا۔ اور جب وہ جان لیں گے، اللہ سے واقف ہو جائیں گے، تو پھر اللہ کا خوف ان کے دلوں کے اندر بیٹھے گا، اور جن کے دل کے اندر اللہ کا خوف بیٹھ جاتا ہے تو پھر ان کے لیے اللہ کے دین پر چلنا آسان ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم خود بھی دین کے علم سے آراستہ ہوں، اپنے بچوں کو بھی آراستہ کریں، اور پھر اللہ کا خوف ہمارے دل کے اندر پیدا ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے نوجوان بچے ہیں کہ جن کا جب تک نام نہ پوچھا جائے یہ کنفرم ہونا مشکل ہے کہ یہ مسلمان ہیں، اس لیے کہ ان کی چال، ان کی ڈھال، ان کا پہناوا یہ غیروں سے ملتا جلتا ہے، جس کی بنیاد پر یہ پہچاننا مشکل ہے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ایسے نوجوان اور بچے ہیں کہ جن کے گلے کے اندر سکریاں ہوتی ہیں، چین ہوتی ہے، یہ آخر کیا ہے؟ سینکڑوں بچوں کے گلے سے اس کو اتروایا ہے اور یہ پوچھا ہے کہ بھئی تمہارا نام کیا ہے؟ نام بتانے سے یہ معلوم ہوا کہ یہ مسلمان ہے، اور پھر اس سے پوچھا کہ کیا یہ پہننے کے لیے جو تم نے گلے میں سکری ڈالی ہے کیا امام صاحب نے کہا ہے؟ کہا نہیں۔ ابو نے کہا ہے تو نہیں، امی جان نے کہا ہے تو نہیں۔ کہا پھر اس سے فائدہ کیا ہے؟ اگر کوئی فائدہ نہیں ہے اسے اتار دینا چاہیے، اور یہ آپ اتار کر اپنے گھر میں کسی خاتون کو دے دیں، بہن کو دے دیں، کسی اور کو دے دیں۔ ایک مرد کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ عورتوں کی طرح سنگار کرے، عورتوں کی طرح وہ اپنے آپ کو ڈھالے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اگر ہمارے نوجوان کے گلے کے اندر سکریاں ہوں تو اسے اتار دیں، اور اگر یہاں نہ اتار سکے تو کم سے کم گھر جا کر یا راستے میں ضرور اتار دیں، یہ مردوں کے لیے حرام ہے۔ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں کہ جن کے سر کے بال کا انداز ایسا ہے کہ دائیں سے چھوٹے ہیں، بائیں سے چھوٹے ہیں، پیچھے سے چھوٹے، اوپر میں گچھے کی طرح ہوتے ہیں۔ دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے؟ دیکھا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ایک لڑکے سے پوچھا یہ کون سا کٹ کہلاتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ کہا کٹورا کٹ ہے، کٹورا کٹ۔ یہ پیشن گوئی یاد آتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم لوگوں کے سروں پر پیالہ نما بال دیکھو گے، جب ایسا ہونے لگے تو سمجھ جانا کہ قیامت قریب ہے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو ہمارے بچوں سے ظاہر ہو رہی ہے۔ آپ نے یہ بھی محسوس کیا ہوگا کہ جب مسجد کے مائک سے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے جنازے کی نماز ظہر کے بعد ادا کی جائے گی، جنازے میں شرکت کے لیے قرب و جوار سے لوگ آتے ہیں،
لیکن ظہر کی نماز میں جتنی تعداد ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ تعداد مسجد سے باہر نظر آتی ہے۔ ان میں بچے بھی ہوتے ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ تو آخر کیوں؟ جب ان سے پوچھا جائے کہ کیا آپ مسلمان نہیں ہیں تو وہ کہیں گے کہ ہاں ہم مسلمان ہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں صرف جنازہ پڑھ کر، ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں ظہر نامہ کر کے، لیکن اللہ کے یہاں ہمارا نام مسلمانوں کی لسٹ میں شامل ہو رہا ہے یا نہیں، اس کی کیا گارنٹی ہے؟ خود سوچنے کی بات ہے۔ ایک موقع ہم نے بھی پایا ہے کہ ایک شخص کو دیکھا کہ ظہر کی نماز کے بعد استنجا خانہ جاتا ہے، جنازہ باہر تیار ہے، اور استنجا خانہ سے باہر نکلتے ہی وہ جنازے کی صف میں شامل ہو جاتا ہے۔ میں پیچھے سے گیا، ان کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا اور ان سے پوچھا کہ بتائیں آپ کو استنجا خانہ سے ابھی نکلتے ہوئے دیکھا گیا ہے، آپ نے پیشاب کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تو جواب دیا کہ ہاں پیشاب کیا تھا۔ کہا کہ پھر آپ نے وضو بنایا نہیں، آپ نے وضو کیا نہیں اور جنازے میں کس صف میں آپ لگ گئے؟ جائیے پہلے وضو بنائیے اس کے بعد آئیے۔ میرے محترم کہنا یہ ہے ان کی عمر تقریباً 55 سال رہی ہوگی، جب انہیں یہ خبر نہیں ہے کہ جنازے کی نماز کے لیے وضو کا بنانا ضروری ہے، تو ان کی اولاد سے، ان کے بچوں سے ہم کیا امید رکھیں گے؟ انہیں دین کے مسائل سے کتنی واقفیت ہوگی؟ اس لیے اپنے بچوں کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اگر ہم انتقال کر جاتے ہیں تو ان کی دعائیں ہمارے کام آنے والی ہیں، اس کا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ غیر مسلم ہماری کتابوں کو نہیں پڑھتے، وہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ حدیث نہیں پڑھتے، وہ ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام نے ایسا کرنے کو کہا ہوگا۔ جیسے شادی بیاہ کے موقع پہ اگر شادی میں پٹاخہ پھوڑا جائے تو غیر مسلم یہ سمجھیں گے کہ اسلام میں اس کی چھوٹ ہے۔ کیا ایسا ہے؟ اگر شادی بیاہ کے موقع پہ جہیز کا لین دین کریں گے، غیروں تک یہ آواز پہنچے گی، یہ میسج جائے گا تو یہ سمجھیں گے کہ لین دین کرنا اسلام میں جائز ہے۔ کیا ایسا ہے؟ نہیں ہے۔ میرے محترم، اگر شادی بیاہ کے موقع پہ ڈی جے کا استعمال ہوگا تو پھر غیر یہ سمجھیں گے کہ اسلام میں ڈی جے کی اجازت ہے۔ کیا ایسا ہے؟ نہیں ہے۔ تو پھر آج یہ ارادہ کریں کہ جو اسلام میں اجازت نہیں ہے ہمیں اسے ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اور آج یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہمارے یہاں جو شادیاں ہوں گی، ہمارے گھروں کے اندر جو شادیاں ہوں گی، اس میں ہم پٹاخے نہیں پھوڑیں گے۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ڈی جے کا استعمال نہیں کریں گے، شادی میں جہیز کا لین دین نہیں کریں گے۔ اگر آپ نے یہ ارادہ کیا ہے اور آج ہاتھ اٹھایا ہے تو یقین جانیے کہ آپ کے لیے جنت کا پروانہ تیار ہو چکا ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ ارادے کے ساتھ یہاں سے اٹھنا ہے اور اس کے اندر بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ حقیقت یہی ہے کہ آج سکھوں کی داڑھی پر کبھی آپ نے کسی کو انگلی اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ ان کی پگڑی پہ کبھی انگلی اٹھاتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے، اس لیے کہ سب کو معلوم ہے کہ سکھوں کی داڑھی کمپلسری ہے، ان کی پگڑی کمپلسری ہے، لیکن مسلمانوں کے بارے میں معلوم ہے کہ نماز کا وقت ہوتا ہے تو وہ تھوڑے لوگ ہیں جو مسجد کو جاتے ہیں، باقی چوک چوراہے پہ نظر آتے ہیں، دروازے پہ رہتے ہیں، موبائل ہاتھ میں رہتا ہے، اسے یوز کرتے ہوئے لگے رہتے ہیں۔ تو انہیں میسج کیا جائے گا کہ نماز سب پہ ضروری نہیں ہے، ہماری مسجدیں نہیں بھرتی ہیں، پھر بھی ہم نماز کے لیے روڈ جام کرتے ہیں، تو پھر اس سے یہ غلط اثر جاتا ہے کہ مسجدیں خالی ہیں اور لوگ روڈ پہ نماز پڑھتے ہیں۔ ہماری ماں بہنیں اگر بغیر پردے کے باہر نکلیں گی تو لوگ یہی کہیں گے کہ پردہ اسلام میں ضروری نہیں ہے، جو چاہے پردہ کر لے، جو چاہے نہ کرے۔ تو اس سے یہ ہے کہ ہماری وجہ سے اسلام کے اندر رکاوٹ ہو رہی ہے، گویا کہ ہم اسلام میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ آج یہ ارادہ کرنا ہے ہماری ماں بہنوں کو بھی کہ گھر سے باہر نکلیں تو بغیر پردے کے باہر نہ نکلیں، پردہ آپ کے لیے عظمت ہے۔ اس لیے کہنا ہے کہ باتیں بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن آج ہم عمل کے ارادے سے بیٹھے۔ دو باتیں ہوتی ہیں، دو طرح کی باتیں ہیں۔ ایک بات وہ ہے کہ آج سن لی گئی ہے، اس پر عمل کا ابھی وقت نہیں آیا ہے، اور ایک بات وہ ہے کہ جو ابھی سنی گئی ہے اور ابھی سے اس پر عمل کیا جانا چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ
فجر کی اذان ہوتی ہے، غیروں کی زبان سے یہ بات اٹھی ہے، یہ آواز اٹھتی ہے کہ مسجد سے جو اذان ہوتی ہے یہ بند ہو جانی چاہیے۔ آپ نے سنا ہوگا، آخر کیوں؟ اس لیے کہ وہ جان رہے ہیں کہ جس کے لیے اذان ہوتی ہے وہ تو صبح کو سوئے ہوئے رہتے ہیں، اور جن کے لیے اذان نہیں ہوتی وہ روڈ پہ ٹہلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا، تو شکایت کا موقع ہم نے دیا ہے۔ آج یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم پابندی کے ساتھ جب تک زندہ رہیں گے نماز پڑھیں گے، نماز میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ جنگ کے میدان میں ہیں، لیکن آپ نے اس وقت بھی نماز کو قضا ہونے نہیں دیا۔ آپ نے نماز کی پابندی کی، جان چلی جائے لیکن نماز قضا ہونے سے آپ بچتے رہے۔ اور آج وہی امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں جلوس نکالتے ہیں، لاٹھیاں کھیلتے ہیں، اور اس کے بعد ظہر کا وقت ہوتا ہے تو مست رہتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ تو کیا ایسی محبت کی سے کیا فائدہ ہے؟ ایک واقعہ سناتا ہوں کہ ویشالی ڈسٹرکٹ کا نام سنا ہوگا۔ ویشالی ڈسٹرکٹ کے اندر ایک بستی ہے پونی حسن پور، وہاں ایک صاحب نے اپنے بچوں کو بلایا، بڑھاپا تھا، بچوں کو بلایا اور کہا بیٹا میری بستی کے اندر کوئی مسجد نہیں ہے، میری خواہش تھی کہ کوئی مسجد ہوتی، لیکن ہماری زندگی نے وفا نہیں کی، میرے مرنے کے بعد پہلا کام تم یہ کرنا کہ ایک مسجد یہاں تعمیر کرا دینا۔ ان کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کے لڑکوں نے ان کے انتقال کے بعد مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ وہاں کے غیر مسلموں کی اچھی خاصی آبادی تھی، انہوں نے کہا یہ کیا بن رہا ہے؟ کہا مسجد بن رہی ہے۔ کہا اچھا مسجد بن رہی ہے تو آپ لوگ نماز پڑھیں گے؟ کہا کہ ہاں نماز پڑھیں گے۔ کہا نماز تو پڑھ سکتے ہیں لیکن اذان دینے نہیں دیں گے۔ ذرا خود غور کیجئے، نماز تو پڑھ سکتے ہیں لیکن اذان دینے، بولے بھائی اذان دینے نہیں دیں گے۔ تو پریشانی ان کی بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ پریشانی بڑھ گئی۔ وہاں لوگوں سے مشورہ کرنا شروع کیا کہ اب آخر کریں تو کیا کریں؟ مسجد تیار ہے، اب اذان کے بغیر ہمیں نماز پڑھنی ہے، کوئی راستہ نکالنا ہے۔ تو وہاں کے لوگوں نے مشورہ دیا کہ چھٹی کا دن ہو اور کوئی پروگرام رکھ لیں، اور جو لوگ اذان دینے سے روک رہے ہیں انہیں بھی دعوت دے دیں، اور اس پروگرام میں کسی چترویدی صاحب کو بلا لیں، امید ہے کہ کوئی راستہ اذان کا نکل جائے گا۔ وہاں ہمارا بھی جانا ہوا تھا، اتوار کا دن تھا، 10 بجے پروگرام شروع ہو گیا، لاؤڈ اسپیکر کا انتظام بھی تھا، غیر مسلم خاص طور پہ آگے بیٹھا لیے گئے سامنے میں۔ ان سے جو بات ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے کہ دیکھیے اذان ہے کیا؟ اذان ایک انفارمیشن ہے، ایک میسج ہے، ایک خبر ہے کہ پوجا پاٹ کا سمے ہو چلا ہے، نماز کا وقت ہو چلا ہے، آپ لوگ شدھ ہو کر پاک صاف ہو کر مسجد کو آئیں۔ یہ اذان عربی میں ہوتی ہے، اور ایک قاعدہ ہے، ایک نیم ہے کہ جس دھرم کے ماننے والوں کی دھارمک پستک جس بھاشا میں ہوتی ہے ان کے پوجا پاٹ کرنے کا طریقہ بھی اسی بھاشا میں ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو سناتن دھرمی بھائی ہیں، جو ہمارے ہندو بھائی ہیں، ان کی جو دھارمک پستک ہے وہ کون سی بھاشا میں ہے؟ سنسکرت میں ہے۔ اس لیے ان کی کتابوں کے اندر سنسکرت بھاشا کی ملتی ہے کہ بھویا ایو مہاباہو شرم میں پرمم وجہ یتہم پریہ مانا یا بکچ یامی ہت کامیایا نمے ودوہ سرگناہ پربھوم نمہرشیا احمدی ہی دیوانام مہرشینام چ سروشہ یوما مجمنادم چ ویتی لوک مہیشورم اسم موڑھا سمتریشو سرو پاپئی پرمچتی۔ یہ سنسکرت بھاشا ہے۔ ایسے ہی ہم اسلام دھرم کے ماننے والے ہیں، ہماری دھارمک پستک عربی زبان میں ہے، عربی بھاشا میں ہے، اس لیے ہمارے پوجا پاٹ کرنے کا طریقہ بھی عربی بھاشا میں ہے، تو اذان بھی عربی میں ہی دی جاتی ہے۔ اذان جو دی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ ان کو سنایا گیا کہ مؤذن کہتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہی سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہی سنتا آ رہا ہوں۔ تو کہا کہ یہ عربی میں ہے، سنسکرت میں اگر اسے اذان دیں گے تو یوں کہیں گے کہ اوم مہا اوم مہا، کیا مطلب؟ کہ ایشور سب سے بڑا ہے، ایشور سب سے بڑا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا اس بات میں کوئی آپتی ہے؟ کہا نہیں، کوئی آپتی نہیں، یہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ ایشور سب سے بڑا ہے۔ کہا کہ اسلام کے اندر جو عربی میں ایشور کا اصلی نام ہے وہ اللہ ہے، اور سنسکرت بھاشا میں
اسی ایشور کا اصلی نام اوم ہے، یعنی عربی میں جو اللہ ہے سنسکرت میں وہی اوم ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وہ ہے تو ایک ہی، لیکن بھاشا کے ڈیفرنس کے کارن اس کا نام الگ الگ محسوس ہوتا ہے۔ اس کے بعد ان سے کہا کہ مؤذن دوسرا جملہ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سنسکرت میں اس کو یوں کہا جائے گا کہ ساک چھیتا ایکم برہما دیتیو ناستی، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایشور کے سوا کوئی پوجنے یوگ نہیں ہے، کسی کی پوجا نہیں کی جائے گی۔ کیا اس بات میں کوئی آپتی ہے؟ کہ نہیں، کوئی آپتی نہیں ہے۔ کہا تیسرا جملہ جو مؤذن کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سنسکرت میں یوں کہا جائے گا کہ ساک چھیتا محمد ایشور دوتم، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایشور کے دوت ہیں، ایشور نہیں ہے، ایشور کے دوت ہیں، اس کے رشی ہیں۔ کیا اس بات میں کوئی آپتی؟ کا نہیں، کوئی آپتی نہیں۔ وہاں کے بہت بڑے زمیندار تھے جنہوں نے اذان دینے سے روکا تھا، وہ کھڑے ہو گئے اور کہا چترویدی صاحب یہ بتائیں کہ ابھی آپ لوگ کون سی نماز پڑھتے ہیں؟ کہا ظہر کی نماز پڑھتے ہیں۔ کہا کتنے بجے؟ کہا کہ ہماری نماز کا جو سمے ہوتا ہے وہ سورج کو دیکھ کر ہوتا ہے، اور جو ہمارا تہوار ہوتا ہے وہ چاند کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ یہی کارن ہے کہ یہ سورج اور چاند ہمارے لیے بنائے گئے ہیں، اس کو ہمارے لیے پیدا اور اتپن کیا گیا ہے۔ اسی کو قرآن میں بھی کہا گیا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کہ یہ رات اور دن، سورج اور چاند اسی سوامی کی نشانیوں میں سے ہیں، اس لیے تم سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو، اس ایشور، اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان وستوؤں کو پیدا کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں سورج اور چاند کی پرستش نہیں کرنی ہے، جس نے سورج چاند کو بنایا اور اتپن کیا ہے، پوجا اس کی کرنی ہے۔ تو ان سے یہ کہا گیا کہ ہمارا جو وقت ہوتا ہے وہ پہلے ہو جاتا ہے، لیکن ایک ٹائم فکس کر لیا گیا ہے، وہ یہ کہ 1:30 بجے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ کہا اذان کتنے بجے ہوتی ہے؟ کہا 1 بجے اذان دی جاتی ہے تاکہ لوگ شدھ ہو کر کے وہ پوجا پاٹ کو آ سکے۔ کہا یہ بتائیں کہ جس مائک سے یہ پروگرام چل رہا ہے کیا اس مائک سے اذان دی جا سکتی ہے؟ تو ان کو جواب دیا گیا کہ ہاں دی جا سکتی ہے۔ تو کہا کہ آج بھر اسی مائک سے اذان دلوا دیں، آج بھر اسی مائک سے اذان دلوا دیں، کل سے جو اذان ہوگی اس کے لیے مائک بھی میرا ہوگا، ہارن بھی ہم دیں گے اور مشین بھی میری طرف سے ہوگی۔ تو سوچئے کہ کل تک جو بسط تھا کہ آپ بغیر اذان کے نماز پڑھیں گے، آخر کیا وجہ ہے کہ وہ اچانک بدل گیا؟ اب وہ کہنے پر آمادہ ہو گیا کہ اذان بھی دیجئے، لیکن اذان ہوگی تو ہمارے دیے ہوئے سسٹم سے اذان ہوگی، مائک بھی ہمارا، ہارن بھی ہمارا، مشین بھی ہماری۔ آج ضرورت ہے کہ غیروں تک اسلام کا پیغام پہنچایا جائے۔ آج وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام کا قانون بڑا ٹف ہے، یکساں سول کوڈ کا مسئلہ سامنے ہے، آپ کو معلوم ہے کہ کیا سے کیا حکومت چاہتی ہے، ہم اس پر جانا نہیں چاہتے ہیں، بس یہ ہے کہ ہمارے ساتھ پریشانیاں ہوں گی۔ ہمارے آقا نے فرما دیا ہے اعمالکم اعمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے حاکم ہوں گے۔ ہمارے اعمال بد سے بدتر ہیں تو ہمارے حاکم بھی بد سے بدتر ہیں۔ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، تو پھر اسلام کی نشانیاں ہمارے اندر ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ایک پہچان بنائیں۔ ہر ایک کا ایک یونیفارم ہوتا ہے، اسکول ہے اس کا یونیفارم ہے، مدرسے ہیں اس کا یونیفارم ہے۔ ہم اگر مذہبی لوگ ہیں اور جس دھرم کو مانتے ہیں اس دھرم کا بھی یونیفارم ہے، ہم اسے اپنائیں گے، ہماری پہچان ہوگی۔ جب پہچان ہوگی تو ہم لوگوں کے ظلم سے بچے رہیں گے۔ آج اگر مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے تو یاد رکھیں یہ اسلام کے ماننے کی وجہ سے نہیں ہے، اسلام کو نہ ماننے کی وجہ سے ہے کہ ہم صرف زبانی نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن عمل دیکھیں تو ہم اسلام سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔
ایک نابینا شخص بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمیں آپ ڈیوٹی پہ رکھ لیں۔ بادشاہ نے کہا کہ تو ہمارے کس کام کا، تو اندھا اور نابینا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ ہم نابینا تو ضرور ہیں لیکن ہمارے اندر 3 خوبیاں ہیں۔ کہا کیا؟ ایک خوبی تو یہ ہے کہ ہم موتی کی پہچان رکھتے ہیں کہ کون موتی اصلی ہے کون نقلی ہے۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ ہم گھوڑے کی پہچان رکھتے ہیں کہ کون سا گھوڑا عمدہ نسل کا ہے اور کون نہیں ہے۔ تیسری خوبی ہمارے اندر یہ ہے کہ ہم انسان کو بھانپ جاتے ہیں کہ وہ کون سے خاندان کا ہے۔ بادشاہ نے وزیر سے کہا کہ اسے رہنے کی جگہ دے دو، یہ کبھی بھی ہمارے کام آ سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا کہ 1 پاؤ چاول 1 پاؤ دال اسے روز دے دیا کرنا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ چند دنوں کے بعد ایک سوداگر آتا ہے، آواز لگاتا ہے کہ ہے کوئی موتی لینے والا۔ وزیر تک ہی آواز پہنچتی ہے، وزیر نے موتی پسند کیا، بادشاہ سلامت کو پیش کر دیا کہ حضور یہ آپ کے لیے ہے، لیکن ایک نابینا شخص آپ کے یہاں مفت میں بیٹھ کر کھا رہا ہے، اسے بلوا کر ایک مرتبہ چیک کروا لیں کہ یہ موتی اصلی ہے یا نقلی ہے۔ اس نابینا کو بلوایا گیا، اس سے کہا گیا کہ اس موتی کو چیک کرو، تو اس نے کہا کہ ہمارے ہاتھ پر رکھ دیا جائے۔ جو ہی اس کے ہاتھ پہ موتی رکھا جاتا ہے، اس نے اپنے منہ میں ڈال لیا اور ڈالنے کے بعد کہا حضور یہ موتی نقلی ہے۔ سوداگر سے پوچھا گیا کہ کیا واقعی یہ بات صحیح ہے؟ کہا کہ ہاں حضور معاف کریں، میں صرف آپ کے دربار میں آیا اس ارادے سے کہ میں جان سکوں کہ موتی کی پہچان رکھنے والے لوگ اب زندہ ہیں یا سب مر گئے، لیکن الحمدللہ یہاں تو آنکھ والے جسے آنکھ نہیں ہے، جسے بینائی نہیں ہے، وہ بھی موتی کی پہچان رکھتا ہے، یہ موتی نقلی ہے۔ تو کہا کہ اس نابینا سے پوچھا کہ تمہیں کیسے خبر ہوئی کہ یہ موتی نقلی ہے؟ اس نے کہا منہ میں ڈالنے کے بعد ہم نے گھمانا شروع کیا لیکن تھوک پیدا نہیں ہوا، لعاب نہیں بنا، اور یہ موتی کے نقلی ہونے کی پہچان ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور وزیر سے کہا کہ دیکھو 1 پاؤ چاول 1 پاؤ دال اور بڑھا دینا۔ چند مہینے کے بعد ایک گھوڑا بیچنے والا آتا ہے، وزیر نے گھوڑا پسند کیا، بادشاہ کو پیش کیا اور کہا اس نابینا کو بلوا کر ایک بار چیک کروا دیں۔ وہ نابینا آتا ہے اور اس نے گھوڑے کے اوپر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، ٹٹولتے ایک وقت رک گیا اور کہا حضور یہ گھوڑا تو عمدہ نسل کا ہے لیکن اس کے اندر ایک کمی ہے۔ کہا کیا؟ کہا کہ جب یہ پانی کے قریب سے گزرے گا تو آگے نہیں بڑھے گا۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اس گھوڑے کو بھینس کے دودھ سے پالا گیا ہے۔ اب اس گھوڑا بیچنے والے سے پوچھا گیا کہ کیا یہ بات صحیح ہے؟ کہا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، یہ پانی کے آگے جب پانی دیکھتا ہے تو آگے نہیں بڑھتا ہے، اور جب یہ چھوٹا سا تھا تو اس کی ماں مر گئی تھی، مجبوراً ہم نے بھینس کے دودھ کا سہارا لے کر اس گھوڑے کو پالا ہے۔ اب اس نابینا سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیسے خبر ہوئی کہ یہ گھوڑا بھینس کے دودھ سے پالا گیا؟ اس نے کہا ہم نے جب ٹٹولنا شروع کیا تو گردن اور پیٹھ کے درمیان جب ہمارا ہاتھ پہنچتا ہے تو میں رک جاتا ہوں اور اس کے بعد یہ محسوس کرتا ہوں کہ ضرور اس گھوڑے کو بھینس کے دودھ سے پالا گیا ہے، کیونکہ گردن اور پیٹھ کے درمیان کی جو ہڈی ہے وہ عام گھوڑوں کے اعتبار سے 2 انگل اونچی ابھری ہوئی ہے، اور اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ ضرور اس گھوڑے کو بھینس کے دودھ سے پالا گیا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا اور وزیر سے کہا کہ دیکھو 1 پاؤ چاول 1 پاؤ دال اور بڑھا دینا۔ اب اسے 3 پاؤ چاول ملنے لگا اور 3 پاؤ دال ملنے لگی۔ اب بادشاہ سوچتا ہے کہ اس نابینا کی 2 خوبیاں سامنے آ گئی ہیں، ایک خوبی باقی ہے۔ اس نے کہا تھا کہ ہم انسان کو بھانپ جاتے ہیں کہ وہ کون سے خاندان کا ہے، میں کسی اور کے بارے میں کیا پوچھوں، میں اپنے بارے میں پوچھ لیتا ہوں کہ میرا خاندان کیا ہے۔ تو نابینا کو بلایا گیا اور کہا یہ بتاؤ میں کس خاندان کا ہوں۔ نابینا نے کہا کہ حضور اس بات کا جواب پانے کے لیے آپ کو کام کرنا ہوگا۔ کہا کیا؟ کہا کہ پہلے آپ معافی نامہ لکھ دیں۔ تو بادشاہ نے معاف فرما دیا اور اس کے بعد کہا بتاؤ میں کس خاندان کا ہوں۔ اس نابینا نے کہا کہ آپ بنیا کے خاندان کے ہیں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا پہلے آپ کے بچپنے سے کوئی واقف ہو تو اس سے پوچھیں۔ جب وہ جاتا ہے اپنی ماں کے پاس اور معلوم کرنا چاہتا ہے کہ میرا خاندان کیا ہے، تو ماں نے بتایا کہ دیکھو بات اصل یہ ہے کہ جس بادشاہ کے انتقال کے بعد تمہیں بادشاہت ملی ہے انہیں کوئی اولاد نہیں تھی۔ وزیروں نے مشورہ دیا کہ آپ کے بعد راج گدی کون سنبھالے گا؟
لہذا آپ کسی کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اعلان کیا جاتا ہے کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو اور وہ خوبصورت بھی ہو، تندرست بھی ہو، تو بادشاہ کے دربار میں پیش کیا جائے، تم ایک بنیا کے گھر پیدا ہوئے تھے، تم بڑے خوبصورت تھے، صحت مند تھے، تمہیں بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا اور تم کو اس نے اپنا بیٹا بنا لیا۔ ان کے انتقال کے بعد راج گدی تمہیں مل گئی۔ اب وہ بادشاہ بہت پریشان ہو گیا کہ یہ ہماری اس ماں کو معلوم ہے جو بادشاہ کی بیوی ہے، اور اس کا پتہ اور کسی کو نہیں۔ اس اندھے کو کیسے معلوم ہوا جو بات ہمیں نہیں معلوم ہے؟ اندھے کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ بتا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں بنیا کے خاندان کا ہوں؟ اس نے کہا حضور کیسے نہیں معلوم ہوتا، جب کوئی بادشاہ کسی کی خوبیوں سے خوش ہوتا ہے تو انعام میں ہیرے دیتا ہے، جواہر دیتا ہے، سونے اور چاندی دیتا ہے، اشرفیاں دیتا ہے۔ آپ جب ہماری خوبیوں سے خوش ہوئے ہیں تو آپ نے صرف چاول اور دال ہی دیا ہے، وہی 1 پاؤ چاول، 1 پاؤ دال، 1 پاؤ چاول، 1 پاؤ دال، تو میں آپ کو بنیا کے خاندان کا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ میرے محترم، جب ایک خاندان کا اثر بادشاہ پہ پڑ سکتا ہے، جب ایک بھینس کا اثر، بھینس کے دودھ کا اثر گھوڑے پہ پڑ سکتا ہے، تو آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ایمان کا اثر ہم پہ نہیں پڑ رہا؟ آخر کیا وجہ ہے کہ ہمارے ایمان کا اثر ہم سے ظاہر نہیں ہو رہا ہے؟ آج ہم مسلمان تو ضرور ہیں، لیکن ہماری حرکتیں وہ ہو رہی ہیں کہ شیطان بھی شرما جائے۔ ہم ان اعمال کو کر رہے ہیں کہ جس سے اسلام سے نزدیک ہونے والے اپنی دوریاں بناتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ کے حضور جب حاضر ہوں گے، صحابہ کرام کی جو قربانیاں ہوں گی اور وہ صحابہ وہاں حاضر ہوں گے، تو بتائیے کہ ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم انہیں کس طرح وہ دکھائیں گے؟ آج یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم ایمان والے ہیں تو ایمان کے اثرات ہم پر ظاہر ہوں گے انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے اور ایمان کی نشانی نماز ہے۔ ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے اور ایمان کی نشانی نماز ہے۔ نماز ہماری زندگی میں ہے تو ہم ایمان کی نشانی لے کر ٹہل رہے ہیں۔ ہماری ماں بہنوں کے بارے میں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ ایک خاتون 4 مردوں کو جہنم میں جانے کا ذریعہ بنے گی اور 4 لے جانے کا ذریعہ بنے گی، اور ایک خاتون 4 مردوں کو جنت میں لے جانے کا بھی ذریعہ بنے گی۔ وہ کیسے؟ اگر وہ خاتون نمازی ہے، نماز پابندی سے پڑھتی ہے، تو پھر 4 مردوں کو وہ جنت میں لے جانے کا سبب بنے گی۔ اس کا باپ بھی اسی میں شامل ہے، اس کا بھائی بھی ہے، اس کا شوہر بھی ہے، اس کا بیٹا بھی ہے۔ اور اگر کوئی خاتون نماز میں سستی کرتی ہے، نماز کو نہیں ادا کرتی ہے، تو وہ پھر 4 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گی۔ اس میں اس کا باپ بھی ہوگا، بھائی بھی ہوگا، شوہر بھی ہوگا، بیٹا بھی ہوگا۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے گھر میں اگر کوئی خاتون نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو پکڑ میں آپ بھی آ جائیں گے۔ اس لیے آج سے یہ ارادہ کریں کہ صرف نماز ہم نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہمارے گھر کے اندر اگر کوئی بالغ مرد کی صورت میں ہو یا عورت کی صورت میں ہو، انشاءاللہ ہم سب کے سب اپنے گھروں کے اندر نماز کا اہتمام ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ بھائی کتنے لوگ تیار ہیں؟ یقین جانیے یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ امام حسین رضی اللہ عنہ کی یاد میں لوگ کیا سے کیا نہیں کرتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ کوئی ہوتا ہے جسے حقیقی محبت ہوتی ہے اور کوئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ڈھونگی ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے انہوں نے اتنا ماتم کیا ہے، اتنا ماتم کیا ہے۔ وہ کیوں ماتم کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم بدنام نہ ہوں، ہم بدنام نہ ہوں۔ بیگو سرائے کی سرزمین پر ایک بستی ایسی بھی ہے جس کا میں نام نہیں لوں گا، وہاں ایک باپ ٹیچر تھا، اور یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ جب کوئی سرکاری نوکری میں پہلے ہوا کرتا تھا تو اس کے مرنے کے بعد کسی حادثہ میں مر گیا ہو یا کوئی اور صورت ہو تو اس کے بڑے بیٹے کو اس کی نوکری مل جاتی تھی۔ اس نے سوچا کہ ہم کئی بھائی ہیں، باپ کے مر جانے، باپ تو ابھی کافی عمر باقی ہے، ایسا کرتے ہیں کہ کسی بہانے اسے مار دیتے ہیں۔ اس نے مار دیا، باپ کا گلا گھونٹ دیا اور اس کے بعد بے تحاشا رونا شروع کیا۔ لوگوں کو شک نہیں ہو کہ ہم نے ہی مارا ہے، اس نے ڈھونگ رچا، حقیقت میں مارنے والا وہی ہے۔ آج شیعہ جو آپ جانتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ
امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے سبب بنے ہیں وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ماتم کیا ہے، اپنے سینوں کو پیٹا ہے اور نہ جانے کیا 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 ہے. یہ انہی کی نسلوں میں سے ہیں کہ ان کی اولادوں میں سے ہیں جو محرم کے اندر ان کا عقیدہ ہوتا ہے، وہ اس عقیدے کے تحت تعزیہ بناتے ہیں، لاٹھیاں کھیلتے ہیں. لاٹھی کھیلنے سے کوئی منع نہیں کرتا، بلکہ اسلام میں اجازت ہے کہ آپ لاٹھی کھیلیں، لیکن محرم کی اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ برابر کھیلتے رہیں. یہ اچھی چیز ہے، لیکن خاص دن کسی چیز کو کسی کام کے لیے مقرر اپنی طرف سے کر لینا یہ مناسب نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں تو مسلمان بن کر رہیں، اور اللہ نے بھی کہا ہے کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کیوں؟ شیطان کی پیروی مت کرو، اس لیے کہ شیطان تمہارا ایمانی دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے. ہمیں اس کی فکر کرنی ہے. تو میرے محترم، جو باتیں آپ کے سامنے ہوئی ہیں اور جو درد کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے باتیں کی ہیں، یاد رکھیں کہ یہ درد اگر ہم یہاں سے لے کر چلے گئے اور اسے ازبر کیا اور اس پر عمل کیا تو انشاءاللہ آج کا یہ پروگرام بھی کامیاب، آپ کی محنت بھی کامیاب، آپ کا اور ہمارا بیٹھنا بھی کامیاب ہو جائے گا. دو باتیں ایسی ہیں جو کبھی بانٹنے سے گھٹتی نہیں، دو چیزیں ایسی ہیں جو کبھی بانٹنے سے گھٹتی نہیں ہیں. ایک ہے علم آپ حاصل کریں اور اسے جتنا بانٹیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اور اضافہ فرماتا ہے. آپ کوئی بات یاد رکھتے ہیں اور پھر اسے کسی کو نہیں کہتے، آپ بھول جائیں گے. لیکن ایک بات آپ نے سنی اور اسے جگہ جگہ بتانا شروع کیا، یہ بات آپ کو ازبر ہوتی چلی جائے گی. تو ایک علم ہے، اللہ نے ہمیں علم دیا ہے، ہم زبردستی ہی صحیح آپ کے یہاں آنے کا تو آپ کے یہاں جو پروگرام ہوا ہے یہ اتفاق سے اچانک ہی صحیح کہ زبردستی کا پروگرام ہے. اور پروگرام کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ ایک تو علم ہے، اللہ نے علم دیا ہے، اور علم کنویں کا کام ہے کہ جو بھی چاہے اس سے سیراب ہو جائے، اپنی پیاس بجھا لے. ہمیں اللہ نے علم دیا ہے، جہاں ہو رہا ہے جانے کی توفیق ہو رہی ہے وہاں جا رہے ہیں، بات پھیلا رہے ہیں کہ کوئی بھی بات دل کو اثر کر جائے اور اس کی زندگی بدل جائے تو ہمارا بھی بھلا ہوگا، ان کا بھی بھلا ہوگا. اللہ ہم دونوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوسری چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ دولت ہے. دولت اللہ کے راستے میں جتنی تقسیم کی جائے، جتنی بانٹی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اور اضافہ فرماتا ہے. لہذا آنے کی غرض یہ ہے کہ ہم رہنے والے تو بیگوسرائے کے ہیں، لیکن رہنا ہوتا ہے بھاگلپور میں ہمارا بھی رہنا ہوتا ہے، اور شاعر اسلام جناب ظفر آصف صاحب کا بھی وہی رہنا ہوتا ہے. بھاگلپور کے اندر ایک بستی ہے کھیری باندھ، وہاں ایک مدرسہ ہے، مدرسہ دارالعلوم اسدیہ. مولانا زاہد حلیمی صاحب قاسمی وہاں کے بانی بھی ہیں، محتمم بھی ہیں. لہذا وہاں اس مدرسے کے کیمپس میں ایک تالاب تھا. تالاب میں مٹی نہ بھروا کر کے بلکہ نیچے سے ہی مسجد کی بنیاد اٹھا دی گئی ہے مسجد عائشہ کے نام سے، اور تقریباً ایک خطیر رقم کی ضرورت ہے اس مسجد کے لیے، کیونکہ جو آبادی کی مسجد ہوتی ہے وہ آبادی کے اعتبار سے، اور جو مدرسے کی مسجد ہوتی ہے وہ مدرسے کے اعتبار سے ہوتی ہے. ایسی صورت میں آپ کے بیچ آنا ہوا ہے کہ یہاں فون کیا گیا کہ ایک پروگرام رکھ لیں. نہ کوئی نذرانے کی ضرورت ہے، نہ آنے جانے کے خرچے کی ضرورت ہے. ہم 2 سے 3 آدمی ہوں گے، صرف کھانے کا انتظام ہو جائے گا، اور بھی انتظام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جو آپ لوگوں کے گھروں میں پکا ہوگا وہی کھا لیں گے. اور ایک پروگرام رکھ لیں. تو میرے محترم، ایسا پروگرام کروانے کے لیے آپ کسی مقرر کو بلوائیں گے، کسی چترویدی کو بلوائیں گے، انتظام کریں گے، لاکھوں روپے کا صرفہ ہوگا. تو یہ ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں. محرم کے موقع پہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کچھ باتیں دین کی ہوتی ہیں، کچھ احساس لوگوں کو ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ایک پروگرام یہاں رکھ دیا گیا اور ہم اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے اسی پروگرام میں ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مسجد کا معاملہ ہے جو مدرسے کے اندر، تو ہم نے یہی کہا تھا کہ اسی پروگرام کے اندر اسی مسجد کا اعلان کیا جائے گا. جن کو جو مرضی ہوگی وہ دیں گے. یاد رکھیں کہ اللہ کے گھر کے اندر انہی لوگوں کا لگتا ہے جن کا پیسہ، جن کا روپیہ اللہ قبول فرماتا ہے.
ہم زبردستی آپ سے لے نہیں سکتے اور آپ زبردستی دے نہیں سکتے. جن کا لگنا ہوگا ان کا لگے گا. اس مسجد کے اندر اگر جن لوگوں کا لگنا ہوگا وہ لگے گا. لیکن ایک واقعہ سناتا ہوں کہ خلیفہ ہارون رشید کا زمانہ ہے. خلیفہ ہارون رشید نے ایک اعلان کیا کہ میں بغداد میں ایک مسجد بنوانے جا رہا ہوں، لیکن اس مسجد کے اندر سرکار کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا اور لوگوں سے چندہ بھی نہیں لیا جائے گا. اور اس نے یہ مسجد بنوا ڈالی. مسجد بن جانے کے بعد ایک رات وہ سوتا ہے اور خواب دیکھتا ہے. خواب یہ دیکھتا ہے کہ جنت کی کیاریوں میں ٹہل رہا ہوں اور اسی کے بغل میں دیکھا ایک شاندار محل ہے. تو دیکھا کہ اس محل پہ لکھا ہوا ہے خلیفہ ہارون رشید. بڑا خوش ہوا اور اس نے یہ سوچا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم اللہ کے لیے گھر بناؤ گے تو اللہ جنت میں تمہارے لیے محل تیار فرمائے گا. تو ہم نے گھر بنایا ہے اللہ کا، ہمارے لیے محل تیار ہے. لیکن اس کو تعجب اس وقت ہوا جبکہ اسی محل کے تھوڑی دور ہٹ کر کے ایک اور محل ہے اور بالکل بے آئینہ ہی ہے. اور اس محل کے قریب جب جا کر دیکھا کہ یہ کس کا محل ہے، سوچا کہ ہمارا محل ہوگا، لیکن نہیں، وہاں کسی اور کا نام لکھا ہوا تھا. تو سوچا کہ وہاں اندر جا کر اسے ملاقات کرتے ہیں. جانا چاہا، دربار نے روک دیا. کہا کہ بھئی جانے تو میں خلیفہ ہارون رشید ہوں. کہا کہ تم جہاں کے خلیفہ ہو وہاں تم چلاؤ گے، یہاں صرف اللہ کی چلتی ہے، یہاں کسی اور کی نہیں چلتی. کہا کہ بتائیں یہ محل کس کا ہے؟ کہا کہ جس کا ہے اس کا نام سامنے دروازے پہ لکھا ہوا ہے. کہا کہ نام تو میں پڑھ لیا لیکن یہ ہے کہاں کا؟ کہا بغداد کا ایک مزدور ہے. فوراً اس کی آنکھ کھلتی ہے اور سپاہیوں کو بھیجتا ہے کہ جاؤ اور پتہ لگاؤ کہ بغداد میں اس نام کا کون سا مزدور ہے. اگر مل جائے تو فوراً لے کر ہمارے پاس آؤ. سپاہیوں کو وہ مزدور مل جاتا ہے. خلیفہ ہارون رشید کے سامنے حاضر کیا جاتا ہے. اس مزدور سے خلیفہ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا بات ہے؟ کہ خواب میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے جو مسجد بنوائی ہے اس کے بدلے میں اللہ نے دنیا ہی کے اندر خواب کے ذریعے سے ایک ہمارا گھر اور محل تیار دکھا دیا ہے. لیکن وہاں ایک اور محل تھا بالکل ویسے ہی اور وہ تمہارے نام سے تھا. تم نے کیا کیا ہے؟ کیا تم نے بھی مسجد بنوائی ہے؟ تو اس نے کہا یہ راز کی بات تھی جو میں جانتا ہوں اور اللہ جانتا ہے اور کوئی نہیں. جس وقت آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ میں مسجد بنوانے جا رہا ہوں اور حکومت کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا اور پھر یہ ہے کہ لوگوں سے چندہ بھی نہیں لیا جائے گا، تو میں نے سوچا کہ اے اللہ میں کتنا بڑا بد نصیب آدمی ہوں کہ تیرا گھر بن رہا ہو اور اس میں میرا کچھ حصہ نہیں لگ رہا ہو. اے اللہ ہمارے لیے کوئی راستہ نکال دے. تو دل میں بات آتی ہے وہ یہ کہ شام کو مزدوری ملے گی، مزدوری کرنے جاتا ہوں، مزدوری ملے گی، تھوڑا سا پیسہ اپنے گھر کے لیے رکھ لیں گے اور اس میں سے کچھ بچا کر کچھ اینٹ لے لیں گے. خلیفہ ہارون رشید نے جہاں مسجد بنوانے کے لیے اینٹ جمع کروا رکھی ہے، رات کو چپکے سے جا کر وہی 2-4 اینٹ اسی ڈھیر میں جا کر ملا دیں گے تو میرا بھی حصہ اس میں لگ جائے گا اور کانوں کان کسی کو خبر بھی نہیں ہوگی. یہی تو ہم نے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارا محل وہاں دکھلا دیا ہے. میرے محترم یہی تو بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف بہانے کی ضرورت ہے. آپ میں سے جن لوگوں کا پیسہ لگنا ہوگا، چاہے وہ مرد ہوں یا ہماری خواتین حضرات ہوں، جن کا لگنا وہاں نصیب میں ہوگا ان کا لگے گا، جن کا لگنا نہیں ہوگا ان کا نہیں لگے گا. لہذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اگر مسجد کو تعاون کر رہے ہیں یا مدرسے کو تعاون کر رہے ہیں یا پھر یوں سمجھیں کہ آپ کے قرب و جوار میں جو مدرسہ ہے ان کا حق بنتا ہے کہ آپ سے وہ زبردستی لے. آپ کے قرب و جوار میں جو مدرسہ ہے ان کا حق بنتا ہے کہ وہ آپ سے زبردستی لیں، کیونکہ آپ تعلق کی بنیاد پر معاملات کچھ اور ہوتے ہیں. ہم جہاں کے لیے آپ سے کہہ رہے ہیں وہ آپ کے قرب و جوار میں نہیں ہے، اس لیے ہم آپ سے زبردستی نہیں کر سکتے ہیں. لہذا آپ اپنی مرضی کے اعتبار سے اپنی گاڑھی کمائی سے جو دینا ہو مسجد کو آپ دے سکتے ہیں. مسجد عائشہ مدرسہ دارالعلوم اسدیہ کھیریبان کے اندر جو تعمیر ہو رہی ہے، لیکن مسجد کے اندر تعاون کریں تو تعاون ہم لوگ دے دیتے ہیں، کسی غریب کو دے دیتے ہیں، نیت کچھ نہیں کرتے. ہوتا یا نہیں ہوتا ہے؟ اکثر و بیشتر ہم نیت کچھ نہیں کرتے. کوئی بھیک مانگنے والا آیا اور ہم نے کچھ دے دیا. نہیں میرے محترم،
ہم نیت کر کے دیں. نیت اس لیے کہ صحابہ کرام بھی دیا کرتے تھے تو نیت کر کے دیا کرتے تھے, تو ہم بھی دے دو نیت کر کے. ہمارے والدین کا انتقال ہو چکا ہے تو ان کی نیت کر لیں, ان کے ساتھ ساتھ ہم سارے رشتہ داروں کی نیت کر لیں, سارے مسلمانوں کی نیت کر لیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ثواب میں اور کسی کی نیکی میں کوئی کمی نہیں فرمائے گا, اور اپنی طرف سے وہ سب کو ادا فرما دے گا. آپ نیت کر لیں. دوسری چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام اس نیت سے دیا کرتے تھے کہ آج ہم جو اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس دیے ہوئے میں 10 گنا کا اضافہ فرما کر ہمیں دنیا کے اندر نوازے گا. یعنی دنیا میں دینے کا وعدہ فرمایا ہے 10 گنا, مرنے کے بعد تو اللہ دے گا ہی دے گا. اس دنیا میں دینے کا وعدہ فرمایا ہے کہ تم 1 دو گے تو ہم 10 دیں گے دنیا کے اندر. لہذا اللہ غیب سے نوازتا ہے. آپ حضرات اس نیت سے اگر یہ مسجد کو عطا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کو یعنی کہ انجام تک پہنچائے گا. اور ساتھ ساتھ یہ ہے, اپنی پریشانی ہے, اپنی بیماری ہے, اسے دور کرنے کے نام پہ بھی آپ اگر صدقہ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس پریشانی کو دور فرما دے گا. لہذا جو لوگ نام لکھوانا چاہتے ہیں وہ نام لکھوا دیں, اس لیے کہ اذان بھی ہونے والی ہے, پھر نماز بھی ہوگی, وقت کی تنگی ہے, گنجائش نہیں ہے. اس لیے جو حضرات بھی نام لکھوانا چاہتے ہیں وہ لوگ نام لکھوا سکتے ہیں. زبردستی ہماری طرف سے کچھ نہیں ہے, آپ نے بلایا نہیں ہے, ہم لوگ تو بن بلائے. ماشاءاللہ وقت بڑھایا گیا ہے, 9:15 میں اذان ہے اور 9:30 میں جماعت ہے. لہذا آپ حضرات جو لکھوانا چاہتے ہیں وہ لکھوا دیں. اور اسی درمیان کوشش ہو جہاں تک ہو سکے ہر کوئی حصہ لے. آخر کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیگوسرائے کی سرزمین پہ, بیگوسرائے کی سرزمین پہ آپ کی بستی اور 2-4 بستیاں اور ہیں جن کے جہاں پروگرام ہونا ہے, اور جس طرح سے سیٹنگ آپ کے یہاں ویسے ہی اور جگہ ہے. آخر آپ کی بستی کو بھی اس میں کیوں شامل کیا اللہ نے, اور ہم لوگوں سے کیوں بات ہوئی ہے؟ اس لیے کہ آپ کا کچھ نہ کچھ حصہ وہاں لگنا ہے, اس لیے تو یہاں پروگرام ہوا ہے. اور ہماری جو ماں بہنیں ہیں ان سے بھی گزارش ہے وہ نیکیوں میں پیچھے کیوں رہیں, اس لیے وہ لوگ بھی اپنی مرضی سے اپنے رشتہ داروں کے لیے, اپنے بگڑے ہوئے کام کو بنانے کے لیے, اپنی کسی پریشانی کو حل کرنے کے لیے جہاں تک بھی ہو سکے گنجائش نکال کر مسجد عائشہ کے نام سے دے سکتی ہیں, ان کے لیے بھی گنجائش ہے. اور پھر یہ ہے میرے محترم کہ پھر دعا بھی ہونے والی ہے. لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ اسی درمیان میں جناب شاعر اسلام ظفر عاصی صاحب آپ کے سامنے آ کر کے نعت پاک پیش کریں, تاکہ آپ نعت پاک بھی سنیں, آپ کے دل بھی روشن ہو. اور ساتھ میں یہ ہے کہ آپ لوگ جہاں تک ہیں نام لکھوانے کی گنجائش اسی میں مل جاتی ہے, نام لکھوا لیں. میری خواہش یہ ہے کہ کوئی بھی باقی نہ رہے, بلکہ ہر ایک کچھ نہ کچھ حصہ اپنا ضرور لے لے, 1 روپے سے ہی صحیح لیکن لے لے, تاکہ وہ 1 روپیہ ان کا دیا ہوا اللہ کو معلوم ہے کہ اس کا یعنی کہ اس کی نوعیت کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کہنے اور سننے سے زیادہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.